آج ہماری دوست ہادیہ کی سالگرہ تھی۔ ہم 5 دوستیں تھیں، امبر، عائشہ، ہادیہ، کلثوم اور میں، ماریا۔ ہم لوگ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے۔ گزشتہ 2 سال سے ایک ساتھ ہاسٹل میں رہ رہے تھے۔ چھٹیوں پر گھر جاتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ رہنے سے ہمارا تعلق بہنوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ کوئی بھی خوشی ہوتی یا غم ہوتا، ہماری کوشش ہوتی کہ ہم لوگ ساتھ ہی سیلیبریٹ کریں۔ ایسے میں ایک بار امبر کی والدہ کا انتقال ہوا تو ہم بھی چاروں دوست فوراً چھٹی لے کر اس کے ساتھ گئے، کیونکہ وہ اکلوتی بیٹی تھی جو گاؤں سے اتنی دور پڑھنے کے لیے ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم میڈیکل میں 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یوں ہی ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ گھروں سے دور ہو کر بھی ہم اچھی دوستی کی بدولت اپنے گھر والوں کو اتنا مس نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو بھی تھا ہمیں ڈاکٹر بن کر اپنے ماں باپ اور خاندان کا نام روشن کرنا تھا، اور ساتھ ہی جو ہماری تعلیم پر اتنا کچھ لگا رہے تھے اس کے لیے یہی ضروری تھا کہ ہم محنت کریں اور دل لگا کر پڑھائی کریں۔ ہمارے گھر والے بھی ہماری دوستوں کو جانتے تھے۔ جب بھی کسی کے گھر سے کوئی سامان آتا تو وہ ہم 5 کے لیے ہی برابر آتا تھا۔ ہم 5 جو ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ہمارا ذہن بھی ملتا تھا۔ آج ہادیہ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ الگ پلان کیا۔ ہفتے کی شام کو ہم لوگ نکلے۔ ہمارا ارادہ تھا کسی اچھے ہوٹل میں جا کر برتھ ڈے سیلیبریٹ کے بعد وہاں کھانا کھائیں گے اور پھر مووی دیکھنے جائیں گے، مگر مسئلہ سارا تھا کہ ہم رات کو ہاسٹل سے باہر کیسے رہیں گے۔ اسی لیے ہم نے بتایا کہ ہم ہادیہ کی خالہ کے گھر جا رہے ہیں اور سنڈے کی شام کو واپسی ہے۔ مشکل سے ہی صحیح ہمیں چھٹی مل گئی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 5 کسی ہوٹل میں ہی رہیں گے۔ پیسے کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں، ہم اس کو بھی ایک ایڈونچر کی طرح کرنا چاہ رہے تھے۔ یہی ہمارا طریقہ تھا، فل مستی، انجوائمنٹ اور نیا ایکسپیریمنٹ کرنا۔ خیر، ہم لوگوں نے برتھ ڈے پر پہننے کے لیے ایک جیسے خوبصورت کپڑے بنائے تھے۔ 2 سوٹ ہم نے اپنے اپنے بیگز میں رکھے، سامان رکھا اور 5 بجے ہاسٹل سے نکل گئے۔ اب مسئلہ تھا کہ کوئی مناسب اور خوبصورت جگہ پر ہوٹل تلاش کیا جائے۔ ہم نے اوبر بک کی۔ اس میں بیٹھ کر ہم نے اپنی تلاش کا سفر شروع کرنا تھا۔ ہاسٹل کے سامنے سے ہی ہم اوبر کی گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے نیٹ پر بھی سرچ کیا کہ کوئی مناسب کرائے کے ساتھ اچھی سی لوکیشن پر ہوٹل ملے۔ ایسے میں ہمیں ایک ہوٹل سمندر کے قریب کی لوکیشن دکھا رہا تھا۔ ہم 5 نے فوراً اس کو ڈن کیا اور ڈرائیور کو لوکیشن سمجھا کر کہا کہ ہمیں یہاں لے چلو۔ ٹیکسی ڈرائیور کافی خوبصورت اور جوان تھا۔ وہ بار بار ہم 5 کی طرف بہانے سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم 5 ہی کافی بورڈ لڑکیاں تھیں۔ جب وہ ہمارے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہوٹل وادی سے کافی ہٹ کے تھا۔ اس ڈرائیور نے ہمارا سامان اٹھا کے رکھا اور کہنے لگا، میم صاحب اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو مجھ کو ہی کال کر لینا۔ ہم نے اس کو اوکے کہا اور ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل کچھ عجیب تھا۔ بالکل خاموشی تھی ریسیپشن پر، بالکل خاموشی تھی۔ ریسیپشن پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ ہم نے اس سے جا کر کہا کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہوٹل میں بکنگ کروانی ہے اور اس کے بعد رات کو اسٹے بھی کرنا ہے۔ اس نے ضروری معلومات کی، ہمیں کمرے کی چابی دے کر اسٹاف کو ہمارے ساتھ بھیجا۔ سیلیبریشن کی معلومات کی کہ ہمیں کس طرح کی ڈیکوریشن چاہیے۔ ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ کھڑکی سے سمندر نظر آ رہا تھا۔ ہم دوستیں کافی خوش تھی، کیونکہ ہاسٹل کی خشک روٹین میں رہ کر ہمیں بوریت ہو جاتی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کر کے ہم دوست تیار ہونے لگے۔ پارٹی کے لیے ہم 5 کے سیاہ لباس تھے، ماڈرن قسم کی میکسی تھی اور ساتھ میں ہم ہائی ہیل۔ ہم دل بھر کے تیار ہوئے۔ ہمارے بال بہت خوبصورت تھے، لیکن جس دوست ہادیہ کی سالگرہ تھی اس کے تو انتہائی حسین اور لمبے بال تھے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی تصویریں بنانے لگے، گروپ فوٹوز بنائی۔ ہم نے 7 بجے کا وقت رکھا تھا۔ 7 بجے سے کچھ دیر پہلے ہی ہمیں انٹرکام پر اطلاع دی گئی کہ آپ کا برتھ ڈے کا ارینجمنٹ ریڈی ہے۔ 7 بجے کے کچھ دیر بعد ہم پہنچ گئے نیچے اپنی دوست کا برتھ ڈے منانے۔ بہت ہی خوبصورت ہال سجایا گیا تھا۔ ڈیکوریشن ہماری توقع سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ہادیہ بے انتہا خوش تھی۔ راستے میں اسٹاف کے 1-2 لوگوں کے سوا ہمیں کوئی نہیں ملا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ دیر بعد کیک کی انٹری ہوئی کہ کچھ عجیب سے ڈیزائن کا تھا۔ ہم نے دوستوں سے سیاہ کیک کا آرڈر کیا تھا، مگر اس پر سرخ رنگ کے دل بنے ہوئے تھے۔ خوبصورت تو لگ رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کیک کاٹتے ہوئے ہم 5 کی تصویر بنانی تھی۔ اس کے لیے مجھے مینیجر سب سے بہترین آدمی لگا، اسی لیے میں بھاگی مینیجر کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، سر اگر آپ تھوڑی دیر فری ہیں تو پلیز ہمیں جوائن کریں، ہمیں تصویریں وغیرہ کھنچوانی ہیں اور ہم 5 کی کیک کٹنگ کی تصاویر لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی ایکسٹرا پرسن کی ضرورت ہے۔ اس نے خوش دلی سے مجھے جواب دیا کہ جی میم میں ہوں آپ کے ساتھ۔ میں اس بات پر تھوڑا حیران بھی ہوئی۔ وہ کچھ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ جی سر، میں نے اسے دھیان نہیں دیا۔ میں نے اپنا فون اس کو پکڑایا اور کہا، پہلے آپ نے ہماری ویڈیوز بنانی ہیں، اس کے بعد تصویر بنانی ہے۔ ہم لوگوں نے مختلف پوزز بنا کر ویڈیوز بنوانی شروع کی۔ جیسے ہی کیک کاٹنے کے لیے ہم 5 ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ ہماری سمجھ نہیں آیا اور ہم نے زوردار چیخ ماری۔ ایک دم سے ہمیں بہت بری طرح گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ ہمیں پاس کھڑے ہوئے دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش میں ہم ہلکان تھے، مگر مینیجر کی جانب سے خاموشی تھی۔ کوئی بھی دوسرا شخص نہیں بول رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی صاف سن رہے تھے۔ لائٹ جانے کے بعد جو سناٹا محسوس ہوا وہ کافی ہولناک تھا۔
میں نے خوفزدہ انداز میں مینیجر کو آوازیں دینا شروع کر دی. سر آپ کہاں ہیں؟ یہ اچانک سے لائٹ کیوں چلی گئی؟ پلیز جلدی سے روشنی بحال کریں. سر آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ سب کا خوف سے برا حال ہو چکا تھا. میرا فون تو مینیجر کے پاس تھا مگر باقی دوستوں کا فون بھی نہیں مل رہا تھا. ایک دم سے سرپرائز کی آواز آئی اور کمرے میں روشنی ہو گئی. ہوٹل کا اسٹاف ایک بڑا کیک لے کر کھڑا تھا. وہ کیک بھی سیاہ رنگ کا تھا لیکن اس کے اوپر ہم 5 دوستوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. لیکن صرف ہمارے سروں کی تصویریں تھیں. 15 سے 20 وہ لوگ تھے جنہوں نے سیاہ لباس ہی پہنا ہوا تھا. 4-5 نوجوان لڑکیاں اور مرد. لڑکیوں کے کپڑے بھی سیاہ رنگ کے تھے اور انہوں نے بہت ہی عجیب کلر کی سرخ لپسٹک لگا رکھی تھی. جیسے ہی کیک لا کر انہوں نے ٹیبل پر رکھا ہم 5 کو بہت زیادہ ڈر لگنے لگا. کوشش کے باوجود ہماری آواز نہیں نکل رہی تھی. مینیجر نے مسکرا کر کہا, میم آپ نے تو کسی کو انوائٹ نہیں کیا مگر ہمارے ہوٹل کا اسٹاف چاہتا تھا کہ وہ آپ کی خوشی میں شریک ہو, اس وجہ سے ہم نے سرپرائز کا انتظام کیا. آئے نا مل کر کاٹیں یہ کیک. اس نے ہماری طرف ایک بہت تیز دھار چھری بڑھا دی. وہ کیک کاٹنے والی چھری ہرگز نہیں تھی بلکہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ گوشت کاٹنے کے لیے ہو. ہانیہ نے بے چارگی سے میری طرف دیکھا. میں نے تھوڑی ہمت کی اور تھوڑے اعتماد سے کہا, سر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ایک دم سے لائٹ بند ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی جو حالت ہوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہمیں آپ کے ہوٹل میں کوئی سٹاف نظر ہی نہیں آیا تھا اور ہم اپنی دوست کی برتھ ڈے کو بہت ہی شاندار اور یادگار بنانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے اتنی پلاننگ کی اور ہاسٹل سے چھٹی لی. یہ سن کر وہ سب لوگ عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھے. مینیجر نے کہا, چلیں کوئی بات نہیں, جو ہوا سو ہوا, اب کیک کاٹتے ہیں. وہ سب لوگ ہمارے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے. نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا. میں نے ہادیہ کو کیک کاٹنے کا اشارہ کیا. جیسے ہی ہادیہ نے چھری اٹھا کر کیک کاٹنا شروع کیا تو وہ میری طرف پریشانی سے دیکھ رہی تھی کیونکہ کیک پر ہماری تصویریں اس طرح سے تھی کہ کہیں بھی چھری لگتی تو ہمارا کسی نہ کسی کا گلا چھری کے نیچے ہوتا. میں نے دیکھا کہ ہادیہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. میں نے باقی دوستوں کو اشارہ کیا اور ہادیہ کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلکا ہلکا کیک کاٹنے کے لیے جیسے ہی کیک پر رکھا ایک دم سے کمرے میں تیز آواز گونجی, رک جاؤ لڑکیوں, خبردار کسی نے کیک کو اگر ہاتھ لگایا. وہ جو بھی تھا دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا. ہم 5 نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اوبر ٹیکسی ڈرائیور تھا. اس کے ساتھ ہی ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ تھے جن کی بالکل سفید داڑھی چمک رہی تھی. ان کے وجود سے جیسے روشنی پھوٹ رہی تھی. ان دونوں کے کمرے میں آتے ہی وہ سب لوگ جو ہمارے ارد گرد پھیلے کھڑے تھے ایک دم سے زوردار آواز مار کر پیچھے ہٹ گئے. جیسے ہی ہماری نظریں ان کے چہروں کی طرف پڑیں تو ان سبھی کے چہرے بگڑ چکے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈراؤنی فلم کے اداکار ہوں. وہ کپڑے جو چند لمحے پہلے زرق برق تھے اب پرانے اور بوسیدہ ہو کر ان کے جسموں سے لٹک رہے تھے. یہی حالت ان کی شکلوں کی تھی. ان کی آنکھوں کی جگہ سیاہ ہلکے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک فلم کا حصہ ہوں. بزرگ نے زوردار آواز میں ان سے کہا. وہ کسی غیر مانوس زبان میں بات کر رہے تھے. وہ بزرگ کی بات سن کر ایک آواز میں اس طرح بولنے لگے کہ ہمارے کانوں کے پردے جیسے پھٹ جائیں گے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مل کر بین کر رہے ہوں. بزرگ نے ان کو غصے سے کچھ کہا اور وہ اسی طرح بولتے بولتے دیواروں کی طرف چلے گئے اور پھر دیواروں میں ہی غائب ہو گئے. ہم دوستوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر غیر یقینی کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہے تھے. ہمارے فون نیچے پڑے تھے. وہ کیک جو چند لمحے پہلے آیا تھا وہ کوئی کیک نہیں بلکہ غلاظت کا ڈھیر لگ رہا تھا. ہم جس مقام پر کھڑے تھے ایک دم سے وہ ہال ایسا نظر آنے لگا جیسے کوئی برسوں پرانا کھنڈر ہے. کمرے میں ہر طرف جالے ہی جالے, دیواروں پر بدنما داغ. یوں لگ رہا تھا وہ جگہ برسوں سے کسی کے استعمال میں نہیں ہے. ہم لوگ گھبرا کے بری طرح سے رو رہے تھے. سب سے برا حال ہادیہ کا تھا. اس کے ہاتھ میں جو چھری تھی اس نے وہ کیک پر ابھی ہی رکھی تھی اور چھری سے لہو ٹپک رہا تھا. بعد میں اس بزرگ نے ہمیں کہا کہ بیٹی یہ تم لوگ کہاں آ گئے تھے؟ تم جانتی ہو کہ یہ جگہ برسوں پہلے ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی. اس کے بعد سے مسلسل یہ غیر آباد ہے. یہ صرف اور صرف راستہ بھٹک جانے والے مسافروں کو ہی اپنی پہلی حالت میں نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اکیلے اجنبی جگہ پر اس طرح سے تیار ہو کر غیر مناسب لباس پہن کر تم اکیلی کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ بیٹا یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے. ماشاءاللہ تم لوگ سمجھدار ہو مگر اس طرح سے تفریح کے نام پہ تم لوگ اپنی جان کو مشکل میں ڈال بیٹھی ہو. فی الحال تو یہ لوگ چلے گئے ہیں مگر ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی شریر سے واپس تمہیں ستانے لگے. ہم نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بابا اب کیا کریں ہم؟ تو اس نے کہا بیٹا تمہیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہے. پھر جو ٹیکسی ڈرائیور ان کے ساتھ آیا تھا انہوں نے اس سے کہا کہ زارون
تم ان بچیوں کے ساتھ جاؤ اور ان کے سامان کمرے سے نکال کر لاؤ۔ مگر ہادیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، وہ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ یہاں دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا۔ اس کو اکیلا حضور کے پاس چھوڑا اور ہم چاروں زارون کے ساتھ بھاگتے ہوئے اوپر بنے کمروں کی طرف دوڑے۔ یہاں بھی صورتحال وہی تھی، جگہ جگہ ٹوٹی پھوٹی اور نہایت خراب حالت میں تھا۔ حادثے میں بہت بری آتش زدگی ہوئی تھی، اور جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے وہ بھی کسی کھنڈر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس حال میں ہم چھوڑ کر گئے تھے، وہ ایک دم سے کھنڈر کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی وہ سب کچھ نظر کا دھوکا تھا، اور ہم اتنے گھنٹوں سے آسیب زدہ ہوٹل میں آسیبوں کے درمیان تھے۔ ہمارے کپڑے مٹی میں اٹ چکے تھے۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے اپنا سامان سمیٹا۔ ہم سب کے موبائلوں کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ زارون مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا۔ ہم لوگ نیچے بھاگے۔ ہادیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بزرگ نے اسے پرانے سے صوفے پر لٹا کر اپنا صافہ اتار کر اوڑھا دیا تھا۔ ہم سب وہاں سے باہر نکل گئے۔ ہادیہ کو سہارا دے کر ہم دو دوستوں نے تھام رکھا تھا۔ باہر سفید رنگ کی ہائی روف کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ کر وہاں سے جلد از جلد نکل گئے۔ ہماری نظر جب پیچھے ہوٹل پہ پڑی تو یوں لگ رہا تھا کہ وہاں جیسے بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں، ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہمارا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا، اپنے کپڑوں میں سے کوئی اور اسکارف رومال نکال کر اپنی ساری چیزیں ڈھانک لو، کیونکہ یہ بری قوتیں ہیں اور تم لوگوں نے آج کافی وقت ان کے ساتھ گزار لیا ہے، اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ تمہاری حفاظت کی جائے۔ ہم لوگوں نے فوراً اپنے بیگ میں سے اسکارف ڈھونڈے۔ ہادیہ کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ گاڑی جا کر ایک قدیم سے مکان کے سامنے رک گئی۔ یہ آبادی سے کافی ہٹ کر تھا۔ وہ ہم لوگوں کو ساتھ لے کر اندر چلے گئے۔ یہ بہت سادہ سا گھر بنا ہوا تھا۔ زارون باہر ہی رک گیا تھا۔ ان بزرگ نے جاتے ہی کسی کو آواز دی، آمنہ بیٹا باہر آؤ، یہ بچی ہماری مہمان ہیں، ان کو اندر لے کے جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ اگر ان کے پاس لباس نہیں ہے تو ان کو اپنے کپڑے اور چادریں دے دو، میں جب تک کوئی ضروری کام کر لیتا ہوں۔ ہم اس بزرگ کی طرف احسان مندی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی 20 سالہ لڑکی تھی جس نے سادہ سا لباس پہن کر بڑا سارا دوپٹہ سلیقے سے سر پر لے رکھا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے ہمیں پوچھا کہ آپ لوگوں کو بدلنے کے لیے کپڑے چاہیے، تو ہم نے اسے کہا کہ صرف دوپٹے دے دو۔ کپڑے ہمارے بیگز میں موجود ہیں، کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بنا دوپٹے کے ہی ہوتے تھے، اور گھومنے پھرنے کے لیے تو ہم نے خاص طور پہ ماڈرن لباس ہی رکھا تھا۔ بیگ میں جو میکسی ہم نے پہنی ہوئی تھی ان کے بازو براہی نام تھے۔ آمنہ نے ہمارے بیگ میں سے نکلے کپڑے دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا، کیونکہ شرٹ اور کیپری تھی۔ اس نے پھر ہم سب کے لیے اپنے کپڑے نکال کر دیے، جو کافی آرام دہ لباس تھا۔ ہادیہ کے چہرے پر مسلسل پانی مار کر ہم اس کو ہوش میں تو لے آئے تھے، مگر وہ گم سم بیٹھی تھی، اپنا سر پکڑ کر۔ ہم سب نے منہ ہاتھ دھو کر وضو کیا اور کپڑے بدل لیے، کیونکہ بزرگ نے ہمیں کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں ہمیں بلائیں گے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ماڈرن فیملی سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے، مگر شہروں میں رہنے کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی لباس پر خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ دوپٹہ اگر ہوتا بھی تو وہ صرف گلے میں ڈالنے کے لیے۔ اس وقت ہم سب بہت شرمندہ محسوس کر رہے تھے، ایک دوسرے سے نظر ملا کر یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری ذرا سی تفریح کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ وہ لڑکی آمنہ، جو شاید اس بزرگ کی بیٹی تھی، ہمارے لیے کھانا لے آئی تھی اور بہت محبت سے اصرار کر رہی تھی کہ پلیز آپ لوگ کھانا کھا لیں اور پریشان نہ ہو، بابا ضرور کوئی حل نکال لیں گے۔ بھوک بھی چمک اٹھی تھی، کیونکہ ہم نے دن میں ہاسٹل میں خوشی خوشی میں کچھ زیادہ نہیں کھایا تھا۔ یہی سوچ کر شام کو باہر کھانا کھائیں گے اور پارٹی کریں گے۔ مٹر کے چاول خوشبو اڑا رہے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہم نے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، جیسے آمنہ کے علاوہ وہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ تھوڑی دیر میں بابا نے آمنہ کو آواز دی، وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کھانا سادہ تھا مگر بہت ذائقے دار بنا ہوا تھا۔ گھر کی حالت سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ مکین سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا دیر میں وہ واپس آ گئی اور ہم لوگوں سے کہنے لگی کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، بابا بلا رہے ہیں۔ ہم لوگ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ ایک بڑا سا سادہ کمرہ تھا، جہاں پر سفید پردے لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف الماری کھڑی تھی جس میں بے شمار دینی کتب رکھی تھیں۔ زمین پر قالین بچھا ہوا تھا اور جائے نماز اور دوسرا سامان رکھا ہوا تھا۔ بابا خود بھی زمین پر بیٹھے تھے۔ ہم لوگ بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، آسیب، چڑیل اور جنات مختلف قسم کی مخلوق ہوتی ہیں۔ آپ لوگ خبیث مخلوق کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ میں نے پڑھائی کی ہے اس مسئلے کا توڑ کرنے کے لیے، مگر پھر بھی آپ لوگوں کو اب زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا اور یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ اپنے آپ کو مضبوط کر کے یہاں بیٹھیں اور میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں، اور اس کے بعد مدد کے لیے میں یہاں پر انہی مخلوق میں سے کسی کو بلاؤں گا جو کہ نیک جنات میں سے ہوگا۔ اس سے خوفزدہ ہونے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم لوگ سہمے ہوئے نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خاموشی سے بابا کی باتیں سن کر کہنے لگے، جی بابا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ ہادیہ مکمل خاموش تھی، شاید وہ صدمے میں تھی۔ بابا آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ ہم ان کی بتائی ہوئی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے ہمارے اوپر حصار کر دیا تھا۔ ایک دم سے کمرے میں لگے ہوئے پردے زوردار طریقے سے ہلنے لگے اور کمرے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئیں۔ آمنہ خاموش بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی اور ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہمیں اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہاں کچھ سائے سے نمودار ہو گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ بابا نے آنکھیں کھول کر ان کو بلند آواز میں سلام کیا، جس کا انہوں نے ایک آواز میں جواب دیا۔ ان سب کے سامنے ایک بہت لمبا اور چوڑا وجود بیٹھا تھا، باقی سب ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے بیٹھے تھے۔ بابا نے اس سے بات کرنا شروع ہوئے اور اس کو آج کی ساری کاروائی بتائی۔ بابا نے کہا کہ ان بچیوں نے جانے انجانے میں اس مخلوق کے علاقے میں جا کر رہائش کر لی۔ یہ نہیں جانتی تھی ان کے بارے میں کچھ بھی، اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ زارون اس وقت مجھے لے کر وہاں پہنچ گیا، اسی لیے کوئی بڑا نقصان ہونے سے بچت ہو گئی۔ وہ جو سب سے آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولنا شروع کیا کہ یہ لڑکیاں اپنے لباس کا پہلے بھی خیال نہیں رکھتی تھیں، اور اس وقت یہ جس لباس میں اس عمارت میں موجود تھیں، بہت سی مخلوق ان پر عاشق ہو گئی ہے۔ میں نے ان کو وقتی طور پر تو دور کر دیا ہے، مگر بعد میں بھی ان کو موقع ملا تو وہ ان کو ضرور تنگ کریں گی۔ یہ سن کر ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم لوگ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں گے۔ بابا نے ہماری طرف دیکھ کر ہمیں تسلی بھری نظر سے دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا نے ان سے کہا، اسی لیے تو تم لوگوں کو بلایا ہے کہ ان بچیوں کے لیے کوئی حفاظتی قدم اٹھاؤ، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ مددگار جنات رہنا شروع کریں گے، اور ہمیں بھی اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہوگی، اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم نے بابا سے وعدہ کر لیا کہ ہم ان سب باتوں کی پابندی کریں گے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ بابا نے ہمیں کچھ تعویذ بنا کر دیے اور کہا کہ انہیں اپنے گلوں میں پہن لیں۔ بلا وجہ بلا ضرورت کے ہم کبھی کسی سنسان جگہ پر جانے سے پرہیز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہر دن اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب ہماری حفاظت کے لیے جو جنات بھیجے جائیں گے، ان کو بھی یہ ہرگز پسند نہیں کہ کوئی ایسی ویسی حرکت کی جائے۔ وہ بڑی مضبوط قسم کے محافظ ہوں گے، اور کیونکہ ہمارے یہ محافظ مسلمان ہیں، اسی لیے ہم ان کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہم نے بابا سے وعدہ کر لیا کہ بابا نے کہا، اب رات گہری ہو گئی ہے، تم لوگ جا کے آرام کرو، انشاءاللہ کل سے تم واپس ہاسٹل چلی جاؤ گی۔ میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ تم لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کا مستقل حل بھی مل جائے گا۔ بابا کی یہ باتیں سن کر ہمیں کافی تسلی ہوئی۔ ہم وہاں سے اٹھ کر آرام کرنے کے لیے آمنہ کے ساتھ کمرے کی طرف چلے گئے۔ وہ جلدی جلدی سارا کام ختم کر کے ہمارے سونے کا انتظام کرنے لگی۔ ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کا کوئی وقت تھا کہ اچانک کسی کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ہادی اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ میں نے اپنے پاس لیٹی ہوئی امبر کا ہاتھ ہلایا۔ اس نے جیسے ہی آنکھ کھولی، میں نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ ہادی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ وہ بھی خوفزدہ نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ ہم چاروں بیدار ہو چکے تھے اور پانچویں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آمنہ شاید دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے گلوں میں تعویذ چیک کیے، آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہم ہادی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے، ایک دم سے ہمارا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا، کیونکہ ہادیہ باہر والے دروازے کے اوپر کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کا چہرہ باہر کی طرف تھا، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ ہمیں لگا شاید وہ باہر چھلانگ مار دے گی۔ عائشہ اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تو ہم تینوں نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ وہ دروازے کے اوپر چل رہی تھی۔ ہم نے برابر والے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم کمرے میں گئے، آمنہ کو اٹھایا اور اس کو لے کر جیسے ہی باہر آئے تو ہادیہ دروازے پر نہیں تھی۔ ہم خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ہمیں وہ بیرونی دیوار پر چلتی ہوئی نظر آئی۔ آمنہ اپنے بابا کو اٹھانے چلی گئی۔ ایک دم سے ہادیہ نے گھوم کر ہماری طرف دیکھا تو ہمارے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی، کیونکہ ہادیہ کا چہرہ بالکل انہی کے جیسا تھا جو لوگ ہم نے ہوٹل میں دیکھے تھے۔ بابا بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے زور زور سے قرآنی آیت پڑھنا شروع کر دی، جس پر ہادیہ نے چیخ مار کر نیچے چھلانگ مار دی۔ وہ گھر میں اندرونی طرف گری تھی۔ بابا پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر بابا نے زوردار آواز میں ہارون اور التمش کہہ کر آوازیں دینا شروع کی۔ ایک دم سے لگا جیسے ہوا میں کوئی پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہے۔ گھر کی چھت کی طرف میں سے دو لوگ نمودار ہوئے اور وہ بابا کے بالکل پاس جا کر اتر گئے۔ یہ انہی میں سے تھے جو رات کو بابا سے ملنے آئے تھے۔
بابا نے غصے سے انہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ بچیوں کی حفاظت کرنا، مگر تم لوگوں نے کوتاہی برتی۔ انہوں نے ایک آواز سے جواب دیا، شاہ صاحب ہم نے کوئی کوتاہی نہیں برتی، بلکہ وہ لڑکی نجس ہو چکی ہے، اس نے اس عمارت میں کچھ کھایا ہے، اور جو تعویذ آپ نے اس کو پہننے کے لیے دیا تھا وہ بھی اس کے گلے میں نہیں ہے، شاید اس نے اس کو گندے پانی میں ڈال کر بہا دیا ہے۔ یہ سن کر بابا بہت پریشان ہو گئے۔ بابا ان کے ساتھ ہادیہ کو اٹھانے گئے، وہ اب بے جان پڑی ہوئی تھی، شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ بابا نے ہمیں آواز دی کہ آ کر اپنی دوست کو اٹھائیں۔ میں نے عائشہ، کلثوم اور امبر کی طرف دیکھا، وہ لوگ خوفزدہ تھیں اور آگے بڑھنے سے انکاری تھیں۔ میں نے دل مضبوط کیا اور آگے بڑھ گئی۔ میرے ساتھ آمنہ تھی۔ ہم لوگوں نے ہادیہ کو اٹھایا اور اس کو لا کر کمرے میں لٹا دیا۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ ہارون اور التمش ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ بابا کمرے میں بیٹھ کر پانی پر کچھ دم کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد مجھے اور آمنہ کو کہا کہ بیٹا یہ پانی اس کو پلا دو۔ جیسے ہی ہم پانی کا گلاس لے کر اس کی طرف بڑھے، ایک دم سے وہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے منہ سے خوفناک قسم کی غراہٹ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہارون اور التمش آگے بڑھے اور زوردار تھپڑ ہادیہ کو دے مارا۔ وہ منہ سے خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی پیچھے کی طرف گر گئی۔ اس کے بعد ہارون اور التمش نے اس کے ہاتھ پکڑے اور میری طرف دیکھا۔ میں نے وہ پانی زبردستی اس کو پلانا شروع کیا۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ میں شدید خوفزدہ تھی، مگر اپنی دوست کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جیسے جیسے پانی اس کے اندر جا رہا تھا اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ پانی پی کر وہ ایک طرف کو لڑک گئی۔ بابا نے کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، صبح اس بچی کے والدین کو بلا لو، ان کو ساری حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا مکمل علاج کر کے ہم اس کا پیچھا اس مخلوق سے چھڑوا دیں گے۔ ہم لوگ بہت شرمندہ تھے کہ ہم نے بیٹھے بٹھائے اپنے ماں باپ کو کن پریشانیوں میں الجھا دیا ہے۔ ہم نے بابا کے کہنے پر ہی ہادیہ کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ اب نیند کس کو آنی تھی؟ کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، ابھی اذان میں بھی کافی وقت تھا۔ بابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، ہارون اور التمش شاید وہیں تھے یا چلے گئے تھے مگر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے فون ٹوٹ چکے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر والوں سے رابطہ کیسے کیا جائے۔ صبح ہوتے ہی میں نے بابا سے بات کی اور انہوں نے زارون کو بلا دیا۔ میں نے ہادیہ کا موبائل لیا اور اس کے ساتھ موبائل ٹھیک کروانے چلی گئی۔ موبائل ٹھیک ہو کر ان لاک ہوا تو میں نے اس کے گھر کال کی اور انکل آنٹی کو مختصر الفاظ میں ہادیہ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس وقت ناراض بھی ہوئے مگر جلد سے جلد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر میں زارون کے ساتھ ہی ہاسٹل چلی گئی۔ میں نے وارڈن سے مل کر اسے بتایا کہ ہادیہ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، اس کے والدین اس کی خالہ کے گھر پہنچ گئے ہیں اور ہمیں بھی 1-2 دن لگے گا۔ یہاں بھی مجھے بڑا کچھ سننا پڑا مگر میں اپنے گھر کال کر کے ابو کو بتایا کہ ابو ہادیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی وارڈن سے بات کروائی ہے تو مجھے اجازت مل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھے بیٹھے مصیبت مول لے کر اپنے ساتھ تو غلط کیا، ساتھ میں اپنی پڑھائی کا بھی حرج کر لیا۔ میں نے باہر نکل کر ابو کو کال پر ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری امی کو لے کر پہنچتا ہوں۔ ہم لوگ گھر چلے گئے۔ زارون ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ باتوں ہی باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ انجینئرنگ کر کے فری ہوا ہے مگر جاب نہیں ملی، اسی وجہ سے اوبر ڈرائیور بن کر روزی روٹی کما رہا ہے۔ وہ بہت نفیس لڑکا تھا، میرے دل میں اس کے لیے عزت و احترام بڑھ گئی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اس روز ہوٹل میں جب ہمیں چھوڑنے گیا تھا تو کیا وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ صحیح نہیں، تو اس نے بتایا کہ آج تک وہ اس علاقے کی طرف کبھی گیا ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں چھوڑ کر گیا اس نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا کہ کچھ لڑکیاں شہر سے باہر بنے ہوٹل کی طرف گئی ہیں اپنی سالگرہ منانے، جس پر اس کے دوست نے بتایا کہ وہ ہوٹل تو کافی سال پہلے جل کر تباہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہی ویران پڑا ہوا ہے۔ اس میں کئی بار کام کروانے کی بھی کوشش کی جس میں ناکامی ہوئی، تو میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ وہ بظاہر آباد نظر آ رہا تھا۔ پھر جب میں وہاں گیا تو وہاں کھنڈر تھا۔ پہلے تو میں نے تم لوگوں کو آوازیں دی مگر سارے ہی کمرے تباہ حال تھے۔ پھر میں بابا نفیس شاہ کے پاس گیا، یہ میرے والد کے استاد ہیں اور کافی عرصے سے روحانی کام کر رہے ہیں۔ بابا نے فوراً پڑھائی کر کے معلوم کیا کہ تم لوگ ان کے مکمل قبضے میں ہو اور ہم دونوں تمہاری مدد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی بابا نے دم کیا ہوا پانی اس عمارت میں چھڑکنا شروع کیا تو ہمیں تمہاری آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں، ورنہ تو شاید تم لوگ نظر بھی نہیں آتے۔ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ مسکرایا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں، تمہاری جگہ کسی کی بھی بہن بیٹیاں ہو سکتی تھی، آج میں نے کسی کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ بات کرتے کرتے ہم بابا نفیس شاہ کے گھر پہنچے۔ ہادیہ کی حالت ایک بار پھر سے خراب تھی۔ دوپہر تک حیدرآباد سے میرے والد اور ہادیہ کے گھر والے پہنچ گئے۔ میں نے عائشہ، امبر اور کلثوم سے بھی ان کے گھروں کو اطلاع کروا دی تھی اور وہ لوگ بھی پہنچنے کی کوششوں میں تھے۔ ہم سبھی سندھ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے رات تک سبھی کے والدین پہنچ گئے۔ ہمیں صحیح سلامت دیکھ کر ہماری ماں نے شکر ادا کیا مگر ہم ہادیہ کے لیے بہت پریشان تھے۔ اس کے والد نے نفیس بابا سے ہادیہ کے علاج کی درخواست کی تو بابا نے کہا کہ ان کے دوست ٹھٹھا سے آ رہے ہیں، وہ اس کام کے زبردست عامل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو بچی سے دور کر دیں گے۔ میں نے اپنے بابا کو ایک طرف لے جا کر ان سے کہا کہ سب کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کروا دیں، پھر زارون کو کال کر کے کہا کہ وہ آ کر بابا کو لے جائیں۔ آمنہ پریشانی سے اتنے لوگوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ گھر پر ہی کچھ بنا لے مگر گھر میں اتنا کچھ موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میں کھانا منگوا رہی ہوں۔
जिस पर वो मासूम लड़की थोड़ी शर्मिंदा भी हुई, लेकिन मैंने उसको समझाया, आप लोग हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, हमारे लिए वही काफी है। रात के 9 बज रहे थे। ठट्ठा से वो बुजुर्ग जिनका नाम कामिल शाह था पहुंच चुके थे। हम लड़कियों और खवातीन ने खाना खा लिया था। मर्द हजरात भी खाने से फारिग हो गए थे। हादिया के अब्बू और मेरे अब्बू ने मिलकर हादिया को काबू किया और बाबा नफीस और कामिल शाह ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। पूरे कमरे में जैसे भौचाल सा आ गया। वो तमाम लोग ही हादिया पर जाहिर हो गए थे। दोनों बुजुर्गों ने मिलकर इस रात बहुत मेहनत की और उनको हमेशा के लिए हादिया से दूर कर दिया। ये तमाम मंजर हम लोगों के लिए बहुत खौफनाक और नाकाबिले फरामोश था। अगली सुबह हादिया को उसके वालिदैन अपने साथ ले गए थे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें बाबा कामिल शाह के साथ राब्ता करने की ताकीद की गई थी। आसेफ ज़दा जिन्नात के होटल में गुजारी गई एक रात ने हमारी जिंदगी बदल दी थी। हम चारों दोस्त वापस हॉस्टल अपनी पढ़ाई के लिए चले गए। हम लोगों ने तहे दिल से तौबा की थी कि कुछ भी हो जाए जिंदगी भर ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। हादिया वैसे तो ठीक हो गई थी, मगर उसके वालिदैन इतना डर गए थे कि इसे खुद से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग भी अपने आप को मुजरिम समझते थे कि शायद इस रोज न हम इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाते और ना ही सब कुछ होता। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। हमारी मेडिकल की तालीम पूरी हो गई थी और अब हम हाउस जॉब के लिए रेडी थे। हम हर वक्त हादिया को याद करते थे। हादिया नमाज रोजे की पाबंद थी, मगर इस हादसे के बाद उसकी अम्मी उसे जबरदस्ती कह कह कर नमाज पढ़ाती थी। वो बेचारी अक्सर भूल जाती कि उसने क्या पढ़ा है और क्या नहीं। उसका दिमाग शदीद मुतासिर हुआ था। हमें मालूम हुआ कि हर वक्त उसके साथ कुछ नेक जन्नात भी हैं जो उसकी हिफाजत करने के लिए भेजे गए हैं। हम अपनी दोस्त को बाकायदगी से फोन करते। वो हमें डॉक्टर बना देखकर बहुत खुश भी होती और दिल ही दिल में उदास हो जाती। डॉक्टर बनना हम सब का ख्वाब था। हाउस जॉब की ड्यूटी में अक्सर रात को हमारी ड्यूटी लग जाती। जिस रोज हम भी चारों इकट्ठे होते खूब रौनक होती। हम जिस हादसे से गुजरे थे उसका यकीन किसी आम इंसान को हरगिज नहीं हो सकता, मगर हम लोग अपनी आंखों से देख चुके थे कि इस दुनिया में हमारे अलावा भी दूसरी मखलूक रहती है। जवान लड़कियों को खास तौर पर एहतियात करने की जरूरत होती है। बिला वजह बालों को खोलकर हार सिंगार करना, खुशबू का बेदरेग इस्तेमाल करना अभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम चारों अब हर वक्त अपने सर ढांके रखती। हमारी लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली आ गई थी। एक रोज हम नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर थे कि अचानक इमरजेंसी में एक बच्ची को लाया गया। इस बच्ची को सोते हुए चलने की बीमारी थी। वो अक्सर रात को उठकर छत पर जा पहुंचती। ऊपर खिंची हुई थी और मुंह से झाग निकल रही थी। उसकी नब्ज बिल्कुल डूबी हुई थी। उसका चेहरा निहायत पीला था। हमारे गले में अब तक तावीज पहने हुए थे। जैसे ही मैंने उस बच्ची को चेक करना शुरू किया, अचानक से उठकर बैठ गई और चिल्लाने लगी। ये देखकर मेरी जूनियर डॉक्टर चीख मारकर भाग गई, मगर मैं वहीं खड़ी रही। वो मेरी तरफ हाथ से इशारा करके मुझको धमका रही थी कि मैं उससे दूर रहूं। मैं मुसलसल कुरानी आयात पढ़ रही थी। फिर मैंने उसके वालिदैन से कहा कि आपकी बच्ची बीमार नहीं है, ये कुछ और मामलात हैं। मगर इस बच्ची के वालिदैन इस बात पर कतई यकीन करने को तैयार न थे। तो मोहब्बत से प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे और कहते थे कि अगर आपको इलाज नहीं करना तो हम बच्ची को किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है, सबको यकीन नहीं है तो आप इसको दूसरे हॉस्पिटल ही ले जाएं। लेकिन उस वक्त अजीब बात हुई कि लड़की ने एक साथ कई आवाजों में बोलना शुरू कर दिया। अब उसके माँ बाप सच में घबरा गए। मैंने उसके बाप से कहा कि आप जल्दी से जाकर वजू करके बच्ची के पास तिलावत करना शुरू कर दें और जितना जल्द हो सके उसको किसी रूहानी आमिल को दिखाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। अक्सर घरों में बच्चियां यही गलतियां दोहराती हैं, जिसका नतीजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। रात को नाइट शिफ्ट करते हुए हमारे साथ अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। हम चारों दोस्त इस चीज की आदी हो चुकी थी। एक रोज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की शादी वाले दिन हॉस्पिटल में उस वक्त लाई गई कि वो दुल्हन बनी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेहोशी का रीजन क्या है। जैसे ही हम चारों ने उसको देखा, हमें महसूस हुआ कि ये लड़की भी किसी जिन्नाती मसले का शिकार है। हमने उसके अजीजों से भी यही बात कही। लड़की की माँ खामोश थी। लड़की का बाप लड़की की माँ को बातें सुना रहा था। लड़की के बाप को लग रहा था कि लड़की ने जानबूझकर कुछ कर लिया है। वो बार बार कह रहा था कि ये मेरी इज्जत का सवाल है, हम जल्दी लड़की को ठीक कर दें ताकि वो निकाह करके अपना फर्ज अदा कर सकें। लड़की मुकम्मल बेहोशी में थी। लड़की की माँ मुसलसल रो रही थी। हमने उससे पूछा कि आंटी, अगर वाकई ये आपकी बेटी है तो इसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? तो ये एक पुलिस वाला केस है। मगर वो औरत कस्में खाकर यकीन दिला रही थी कि इसकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब से इसका रिश्ता तय हुआ है तब से बार बार इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मैंने जब भी इसके बाप से बात करने की कोशिश की तो उसके बाप ने यही कहा कि लड़की जानबूझकर ड्रामे कर रही है। अब कल से इसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, मगर ये लोग राजी नहीं थे कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। हमें बात सुनकर बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। लड़की का वालिद बहुत मुश्किलों से तैयार हुआ। हमने नफीस बाबा को फोन करके बुला लिया। उन्होंने लड़की के बाप को समझाया। समझा बुझाकर लड़के वालों को इस बात पे राजी कर लिया कि निकाह कुछ दिन बाद रख लें, और ऐसा ही किया गया। इस लड़की पर जिन्नात आशिक थे, नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो। नफीस बाबा ने हॉस्पिटल में ही उनको हाजिर करके उनसे बातचीत की। लड़का काफी समझदार था और लड़की को बहुत चाहता भी था, इसीलिए वो इस बात पर आमादा हो गया कि निकाह लड़की के ठीक होने के बाद रख लिया जाए। लड़की की माँ हमें दुआएं देती हॉस्पिटल से रुखसत हुई। ऐसे बेशुमार केसेस हम लोगों ने देखे।
लोग अक्सर अपनी नादानी में ऐसी हरकतें कर गुजरते हैं जहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो, उनको तंग कर बैठते हैं। कभी मालूम ही नहीं होता उनका कोई नुकसान कर बैठते हैं। उनकी मौजूदगी तो हर जगह होती है, मगर कहीं पर ये शरारतें करते जाहिर हो जाते हैं और कहीं जाहिर नहीं होते। जैसे हम इंसान के सारे मामलात हैं, वैसे ही सातशी मखलूक के भी मामलात हैं। हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। हमने पढ़ाई खत्म होने के बाद घरों को वापस जाने से पहले बाबा नफीस शाह से मिले। वो काफी बूढ़े हो चुके थे। आमना की शादी हो चुकी थी और उन्होंने तलकीन की कि बेटा जानबूझकर कभी भी ऐसे भारी मकामात पर जाने से परहेज करना। निजस और शरीर मखलूक से बचने के लिए बेहतरीन हल है इंसान नमाज रोजे की पाबंदी करे, तिलावत कुरान पाक बाकायदगी से करे और कभी भी ऐसे हालात में खौफजदा न हो, क्योंकि ये हमेशा उन्हीं लोगों को तंग करते हैं जो खौफजदा हो जाते हैं। बाबा की बात सरासर दुरुस्त थी। मैं हैदराबाद चली गई और बाकी दोस्त अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ। मेरी पोस्टिंग करीब के ही एक गाँव में हो गई। बहुत कदीमी इलाका था। सरकारी हॉस्पिटल की हालत कुछ अच्छी न थी, मगर मैंने अपनी ड्यूटी और फराइज पूरी ईमानदारी से अदा करने की कोशिश की। अक्सर मरीज वहम का शिकार भी होते थे। बीमारियों के साथ साथ उनको अपने तौर पर गाइड करने की कोशिश करती थी। साफ सफाई, नमाज की पाबंदी से दीगर बहुत सारे मसाइल के साथ सेहत के मसाइल भी हल हो जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत पुराना दरख्त था जो कि कार पार्किंग के ऐन दरमियान था। अक्सर लोग कहते थे कि यहाँ पर हवाई मखलूक का बसेरा है। मेरा अक्सर वहाँ से निकलना होता तो मुझे भी कुछ भारीपन का एहसास होता, मगर मैं इसको अपना ख्याल करके आगे गुजर जाती थी। एक रोज मैं नाइट शिफ्ट पर थी। इमरजेंसी में एक हामला औरत का केस आया। इसके साथ एक औरत और एक मर्द था। मैं जल्दी जल्दी उसको लेबर रूम में ले गई, जहां ड्यूटी पर उस रोज कोई भी आया मौजूद न थी। मैंने उसके साथ आने वाली औरत को ही अपनी मदद के लिए बुला लिया। बहुत पेचीदा केस था। खुदा खुदा करके बच्चा दुनिया में सही सलामत आ गया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ये मेरा पहला केस था जो मैंने अकेले हैंडल किया। और दूसरी बात, बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ गैर मामूली थीं। नए बनने वाली माँ बहुत ही एहसानमंदी से मेरा बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। वो एक खूबसूरत औरत थी, लंबी चौड़ी। अब मैंने उन्हें गौर से देखा तो वो तीनों ही अफराद बहुत ही लंबे चौड़े और मजबूत जिस्म के थे। मैंने उनसे पूछा कि वो किस गाँव से आए हैं, ताकि मैं रजिस्टर में इंदराज कर लूँ। इस बात पर वो खामोश हो गए। मर्द कहने लगा, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। हम करीबी कच्ची आबादी से आए हैं। गांव का कोई नाम नहीं है। बाईपास से जरा हटकर हम खुले मैदान में बैठे हैं। खाना बदोश हैं। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी, मगर मैं खामोश रही। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था। उसके बावजूद मैंने उसका जरूरी मुआयना किया और साथ ही उसकी माँ का भी मुआयना किया। मैंने उस मर्द से नाम पूछा तो उसने जो नाम बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गई। उसका नाम आतिश था। मैंने उससे मजहब पूछा तो गहरी नजरों से देखने लगा, जिस पर मैं घबरा गई। फिर आहिस्ता से कहने लगा, हम भी मुसलमान ही हैं। इस बात पर शर्मिंदा हो गई, मगर कोई गैर मामूली बात मुझे बार बार क्लिक कर रही थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उस वक्त रात के 4 बज रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप लोग रूम में शिफ्ट हो जाएं। सुबह को किसी गाड़ी के जरिए माँ और बच्चे को ले जाएं। वैसे भी रात के वक्त कोई खास मरीज नहीं होते थे। आमतौर पर कमरे खाली ही थे। इक्का दुक्का मरीज और उसके लवाहिकीन थे। इस पर वो खामोश हो गए। मैंने साथ आई औरत की मदद से मरीजा को कमरे में शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ही नायब कासिद मेरे लिए चाय ले आया। ये हमारे हॉस्पिटल में ही रहता था। उम्र रसीदा और अच्छे अखलाक का आदमी था। कहने लगा, बेटा आपसे पहले जो भी लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हुई थी वो कभी रात की ड्यूटी पर हाजिर नहीं होती थी। बाज़ औक़ात मरीज इतने तकलीफ में होते थे कि गांव वाले उसके घर के दरवाजे बजाने पहुंच जाते थे, मगर फिर भी वो मरीज देखने पर तैयार न होती थी। मैं ये सुनकर उदास हो गई और कहने लगी कि हम डॉक्टर्स हलफ लेते हैं मरीज की जान बचाने का, तो फिर हमें अपने काम और ड्यूटी का ख्याल रखना चाहिए। वो मेरे पास ही बैठकर बात करने लगा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने इससे कहा, चाचा अभी थोड़ी देर पहले जो लोग डिलीवरी का केस लेकर आए थे, जाकर उस आदमी को बुला लाएं, उससे कुछ पूछना है। जिस पर चाचा ने हैरत से पूछा, बेटा किसकी बात कर रही हो? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैं हंसने लगी और कहने लगी, चाचा आप तो चाय का कहकर पिछले आधे घंटे से गायब थे। मैं भी थोड़ी देर पहले ही एक डिलीवरी केस करवाकर फारिग हुई हूँ। बहुत ही खूबसूरत लड़का हुआ है माशाल्लाह। खाना बदोश हैं और शहर से बाहर बाईपास की तरफ अपनी रिहाइश बताते हैं। ये सुनकर चचा हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बेटा मेरा रोज वहाँ से गुजर होता है, वहाँ तो कोई भी ऐसा कबीला मौजूद नहीं। तुम किसकी बात कर रही हो? ये सुनकर मैं भी हैरान हो गई। मेरे कहने पर चचा वार्ड में जाकर उस शख्स को बुलाने चले गए। थोड़ी देर में चचा कांपते हुए वापस आए और कहने लगे, बेटा वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं, कमरा बिल्कुल खाली है। शाम जैसे मैंने कमरा साफ किया था बिल्कुल वैसे ही साफ सुथरा है। ये सुनकर मैं भी चचा के साथ भागती हुई वार्ड की तरफ गई और ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई ख्याल आने पर मैं लेबर रूम की तरफ भागी। वो भी बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। मैं अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। चाय मेज पर पड़ी पड़ी ठंडी हो चुकी थी। आज फिर जिन्नात की मौजूदगी ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं सोचने लगी शायद उनको मेरी जरूरत थी। ये सोचकर मुझे काफी तसल्ली हुई। जिन्नात के होटल में गुजारी हुई एक रात ने मेरी जिंदगी को सिरे से बदल कर रख दिया था। मैं उन मखलूकात को समझ चुकी थी। एकदम से मेरी नजर मेज पर रखी हुई एक पोटली पर पड़ी।
وہ سیاہ رنگ کے کپڑے کی سلی ہوئی پوٹلی تھی۔ میں نے اس کو کھول کر جیسے ہی دیکھا اس میں 4 سے 5 قیمتی پتھر جگمگا رہے تھے۔ یہ یقینی طور پر ہیرے تھے۔ چچا میری چائے دوبارہ گرم کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ میں حیرت سے ان ہیروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا میرے برابر میں کرسی پر وہی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی اس مدد کو ضرور یاد رکھے گا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے دروازے سے باہر دیکھا تو وہ آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں نے مدد کے لیے میرا انتخاب کیا۔ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے ہیرو کی پوٹلی اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ دی۔ یہ میری ان لوگوں سے پہلی بار باضابطہ ملاقات تھی۔ بقول ان کے وہ قبیلے کی صورت میں شہر سے باہر موجود ہوتے تھے تو میں نے اپنے آپ کو ذہنی تیار کر لیا تھا کہ اب اکثر نائٹ شفٹ میں میرے لیے یہ مہمان اپنے مریضوں کو میرے پاس لایا کریں گے۔ میں کھڑکی سے باہر ڈھلتی ہوئی رات میں نظر آنے والے پیپل کے درخت کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ آنے والا وقت بہت سارے تجربات لے کر آ رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے ہمیشہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے چنتا رہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ڈاکٹر ماریا کو مزید جنات سے ملاقات کرنے کا یہ تجربہ اچھا رہے گا یا برا؟